السلام علیکم ناظرین۔ انسان کہتا ہے کہ صدقہ دینے سے مال کم ہوتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ صدقہ مال کو بڑھاتا ہے۔ جی ہاں، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں صدقے پر کہ صدقہ کیا ہے، صدقہ کیوں دینے کا حکم ہے، اور صدقہ کیسے مال کو بڑھاتا ہے اور ہماری حفاظت کا ذریعہ ہے۔ میں بشیر اعجاز آپ کا استقبال کرتا ہوں ہمارے چینل موٹی بات میں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے لازمی سبسکرائب کریں تاکہ آپ کا ساتھ ہمارے ساتھ بنا رہے۔ تو آئیے دوستو، بنا کسی دیری کے ویڈیو شروع کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ صدقہ کیا ہے، صدقہ دینا کیوں ضروری ہے، اور صدقہ کیسے مال کو بڑھاتا ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں صدقہ کیا، کیوں اور کیسے۔ دوستو، صدقے کا مطلب ہے اللہ کی رضا کے لیے اپنا مال، اپنا وقت یا اپنی صلاحیت کسی ضرورت مند پر خرچ کرنا صدقہ کہلاتا ہے۔ صدقہ صرف پیسہ دینا نہیں، بلکہ صدقہ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، کسی غمزدہ کو تسلی دینا یا کسی راستے پر تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا بھی صدقہ ہوتا ہے۔ تو آئیے اب جانتے ہیں کہ صدقہ دینا کیوں ضروری ہے۔ دراصل مال اللہ کی امانت ہے۔ قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم مالک نہیں بلکہ امین ہیں۔ اس لیے اللہ نے حکم دیا کہ مال میں سے اس کا حق ادا کیا جائے، یعنی اپنے مال میں سے غریبوں کو صدقہ دیا جائے، غریبوں کی ضرورت مند کے لیے ان پر خرچ کیا جائے۔ اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ ابن آدم کہتا ہے کہ میرا مال، حالانکہ تیرے مال میں سے وہی تیرا مال ہے جو تو نے کھا لیا اور ختم کر دیا، یا پہن لیا اور پرانا کر دیا، اور جو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا وہی اصل میں باقی رہے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2958۔ دوستو، اگر امیر صدقہ دے تو غریب کا حق ادا ہوتا ہے اور معاشرے میں امیری اور غریبی کا توازن برقرار رہے گا۔ تو آئیے اب جانتے ہیں کہ صدقہ کیسے ہماری حفاظت کرتا ہے اور کس طرح سے مال میں اضافے کا ذریعہ ہے۔ یہ بات عقل سے مشکل لیکن ایمان سے آسان ہے سمجھنے کے لیے کہ صدقہ ایک مومن کو مصیبت اور پریشانی سے بچاتا ہے، بلاؤں کو ٹالتا ہے، بیماریوں کو ختم کرتا ہے اور ناگہانی آفتوں سے حفاظت کرتا ہے۔ یہ اللہ کا خاص فضل ہے اپنے مومن بندے پر۔ ذرا دیکھیں، جب ہم نماز، روزہ اور حج ادا کرتے ہیں تو اس کا جسمانی اور روحانی فائدہ ہمیں ضرور ملتا ہے، لیکن جب ہم صدقہ، خیرات اور زکوٰۃ دیتے ہیں تو اس کا فائدہ اپنی ذات کے ساتھ ساتھ ان غریب لوگوں کو بھی ملتا ہے، اور یہ بھلائی کا اثر انسان کی زندگی پر ضرور پڑتا ہے۔ اسی طرح جو مال ہم خرچ نہیں کرتے وہ یہیں رہ جاتا ہے، اور جو مال ہم اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں وہ مال قیامت میں بھی جہنم سے حفاظت کا ذریعہ بنتا ہے۔ صدقے سے نہ صرف ہماری حفاظت ہوتی ہے بلکہ مال کو پاک اور محفوظ کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اسی لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ مال میں برکت ہو، گھروں میں سکون ہو، اللہ کی حفاظت اور رحمت ہماری زندگیوں میں شامل حال رہے، تو ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگیوں میں صدقے کو لازمی کر لیں۔ اسی کے چلتے بعض نیک اعمال بھی صدقہ جاریہ کہلاتے ہیں، جن کا ثواب ہم دنیا سے جانے کے بعد بھی ملتا ہے۔ جن میں سے ایک عمل وہ ہے کہ ہم ایسا کوئی نفع بخش کام کر جائیں جس کا فائدہ لوگوں کو ملتا رہے، یا ایسا علم سکھائیں جس کا فائدہ لوگوں کو ملتا رہے، اور اپنی اولاد کو دینی تربیت سکھانا تاکہ وہ دین پر مضبوطی سے قائم رہیں۔ یہ 3 اعمال صدقہ جاریہ کہلاتے ہیں جن کا ثواب ہمیں اس دنیا سے جانے کے بعد بھی ملتا ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ رمضان نہیں بلکہ ہر وقت صدقہ دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ دوستو، امید کہ یہ ویڈیو صدقے کی حقیقت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے میں مددگار و معاون ثابت ہوا ہو، تو لہٰذا اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ انہیں بھی صدقے کی حقیقت کا پتہ چلے اور عمل کرنے میں آسانی ہو۔ اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو لازمی سے سبسکرائب کریں، اور ویڈیو پسند آنے پر
لائک بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ اس طرح کی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہیں۔ تو اجازت دیں اپنے میزبان بشیر اعجاز کو، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔